بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم اللہم یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ تو نے الحمدللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک کے بعد یا اللہ تو نے ہمیں سبحان اللہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ یا رب العالمین تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہماری آج کی اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہماری غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یقیناً ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو اس کو راضی کرنے کے لیے یہ جو تیرے محبوب بندے اور بندیاں، نہ جانے کون تیرا محبوب بندہ ہے جس کی دعا، جس کی آمین تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ یا اللہ آج اجتماعی دعا ہم کریں گے، یا اللہ اس اجتماعی دعا کے اندر جو تیرا مقبول بندہ ہے، جو تیری مقبول بندی ہے، یا رب العالمین آج اس کی آمین کا واسطہ صرف یہی تمنا لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نہ جانے کہ کون ایسا اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین کرام بس اجتماعی دعا کی طرف میں بڑھوں گا، کیونکہ یو کے اندر تقریباً برمنگم میں 8:26 پر تقریباً جو ہے وہ آج کا روزہ کھل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہم دعا کریں گے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں آج ویسے لیٹ آیا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم 8 بجے جو انشاءاللہ دعا کر لیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر میں گزارش کروں گا تمام حضرات سے کہ تمام حضرات جو ہے وہ سحری اور افطاری کے اندر خاص دعاؤں کا معمول بنائیں۔ خاص طور پر یہ آپ ذہن بنا لیں کہ آپ نے رمضان المبارک کے دن یا رات میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس میں 20 منٹ اپنے آپ کو دعا کا عادی بنانا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کی کوئی دعا ایسی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتی۔ ہاں، ہر دعا ایمان والے کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، لیکن بعض کے ثمرات اللہ کریم دنیا میں نصیب فرماتے ہیں اور بعض کے دنیا سے جانے کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف تو نصیب فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ جب اہل ایمان جب دنیا سے چلے جائیں گے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کہیں گے کہ یا رب العالمین یہ اتنے نیک اعمال کہاں سے، یہ کہاں سے اتنی نیکیاں آ گئی ہمارے نامہ اعمال میں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے محبوب بندے، یہ زندگی میں تیری وہ دعائیں ہیں جو تجھے دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملا، یا آخرت میں نیک اعمال کی صورت میں ذخیرہ کر دی گئی۔ تو اس لیے ناظرین کرام آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو دعا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا تو ہم نے کرنی ہے، لیکن دعا کے اندر خاص طور پر دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو دعا اس انداز سے کرو کہ کم از کم جب شروع میں اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا بیان کرو، اس کے بعد شروع میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا چاہیے، آخر میں بھی پیش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد حمد و صلات کرنا چاہیے، یعنی حمد پیش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریفی کلمات ادا کرنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر دنیاوی اپنے معاملات، پریشانیاں، ازالہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کے بعد پھر یقیناً وقت بہت مختصر ہے، تو پھر انشاءاللہ یقیناً آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ ہمارے یہاں بھی افطاری کا اہتمام بڑی مشکل سے میں نے وقت نکالا ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایوری ڈے میں انشاءاللہ یہ وقت نکالوں اور آپ کو وقت ضرور دوں، اور اپنے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ۔ تو آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا
وسجودنا وتسابيحنا وتراويحنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا أهدي اهدنا الصراط المستقيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا رب العالمین جو کچھ نیک اعمال کر سکے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. بالخصوص یا رب العالمین ہم تیرا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا. یا رب العالمین ہمیں نہیں معلوم یہ تیرا بابرکت مہینہ جو تیرا مہمان ہے. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا مہمان ہے. یا اللہ دنیا کے مہمان کی اگر نہ قدری ہو جائے تو دنیا والوں کو ڈر ہوتا ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. یا اللہ یہ تیرا مہمان ہمارے پاس آیا ہے. یا اللہ اب اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. یا اللہ تو ہمارے ہاتھ اٹھانے کا بھی محتاج نہیں ہے. تو علیم بذات الصدور ہے. تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے. تو لطیف خبیر ہے. یا رب العالمین تو علیم بذات الصدور ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان الہ قادر ملکہ بادشاہ، تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین روزے کی حالت میں کوئی کمی کوتاہی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما. یا رب العالمین تو اپنے خاص کرم سے اسی طرح گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما. تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا رب العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما. یا رب العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں یا رب العالمین، بہت سے لوگ دوست احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا رب العالمین تو اپنے خاص کرم سے سب کی حق میں میری دعاؤں کو مستجاب فرما. یا رب العالمین تو اپنے خاص کرم سے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جتنے تیرے محبوب بندے ہیں محبوب بندی ہیں جن کے روزوں کو تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کیے، یا اللہ ان کے صدقے ہمارے بھی روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. آنے والا ہر دن یا رب العالمین خیر و سلامتی والا دن نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے بالخصوص اس وبا سے، اس پریشانی سے انسانوں کو نکال دے. یا اللہ انسانوں کو نجات عطا فرما دے. یا اللہ پھر سے دوبارہ ہماری وہی نارمل زندگی ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا رب العالمین اس رمضان مبارک کو یا رب العالمین ہماری زندگی کا بدلنے والا سال بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمیں غلطی کوتاہیوں کو یا رب العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے اندر ہمیں صبر کی دولت نصیب فرما دے. یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ روزہ جو ہے دوسرا اس کا نام صبر ہے. یا اللہ تو ہمیں صبر کی دولت نصیب فرما. یا اللہ صبر کی دولت نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا رب العالمین جو حضرات بے صبرے ہیں یا رب العالمین جو کوئی بے صبری میں اپنے والد سے ناراض کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، والدین ناراض ہو جاتے ہیں، والدین یا رب العالمین بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اولاد ناراض ہو جاتی ہے. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جہاں جہاں بے صبریاں ہیں، معاشرے کے اندر بے صبریاں ہیں، یا اللہ اس کو دور فرما دے. یا اللہ ہمیں صبر اور حلم نصیب فرما دے، ہمیں بردباری نصیب فرما دے، معاملہ فہمی نصیب فرما دے. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے تمام بھلائیاں خیریں ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہاسپٹلز کے اندر ہیں، زیر علاج ہیں، یا رب العالمین سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما. یا اللہ سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما. تمام ڈاکٹر حضرات، تمام یا رب العالمین جتنے نیکوکار تیرے محبوب بندے خدمت خلق کا جذبہ لیے یا رب العالمین مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ مجھے بھی بھلائی اور خیر کثیر نصیب فرما. یا اللہ ابو جی کو، میرے والد گرامی کو درازی عمر بالخیر نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو بھی
دوست احباب مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سبھی کی آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما یا رب العالمین، سب کے روزی روزگار کے اچھے اسباب مہیا فرما، ملک پاکستان، وطن عزیز پاکستان میں اور جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر غربت ہو رہی ہے یا رب العالمین، لوگ بیچارے پریشان ہیں یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جن کے گھر میں معصوم بچے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے یا اللہ، تو ہی کارساز ہے، تو ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، نعم المولا و نعم النصیر ہے یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما دے یا اللہ، جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما دے یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہماری تمام کمزوریوں کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم نے یہ عہد کر لیا ہے ہم نے تجھ کو اس رمضان مبارک میں راضی کرنا ہے، ہم نے تیرے محبوب کو راضی کرنا ہے یا اللہ، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جن اعمال سے تو خوش ہوتا ہے، جن اعمال سے تیرے محبوب خوش ہوتے ہیں یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت کے ساتھ کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ سبھی کے بچوں کو لائق اور نیک فرما، جن کی اولاد نافرمان ہدایت کا نور نصیب فرما یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے جو ماہ رمضان مبارک میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے یا اللہ، وہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں ان کے یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ انہیں درازی عمر بالخیر نصیب فرما یا اللہ، درازی عمر بالخیر نصیب فرما یا اللہ، جو روزے رکھ رہے ہیں انہیں ہمت طاقت صحت و تندرستی نصیب فرما یا اللہ، ہمت طاقت صحت و تندرستی نصیب فرما، جن ممالک کے اندر گرمی ہے یا رب العالمین، مڈل ایسٹ کے اندر اور پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، انہیں ہمت طاقت صبر استقامت نصیب فرما یا اللہ 2020 کو مسلمانوں کے بدلنے والا سال بنا دے، مسلمانوں کو غلبہ عروج نصیب فرما دے، مسلمانوں کو ترقی نصیب فرما دے یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے تمام گھر والوں میں آئزہ قاری میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما دے یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے جو دعا ہم نے کی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہم سب کو اسی طریقے سے اجتماعی طور پر عبادات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، جو کوششیں کی جا رہی ہیں مخلوق خدا کو اعمال سے جوڑا جا رہا ہے یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے سب ہی کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، سب سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ، بے عملی سے محفوظ فرما دے، بے عملی سے محفوظ فرما دے، قرآن کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما دے، قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب فرما دے، قرآن کی حلاوت نصیب فرما دے، قرآن کی برکت سے دل و دماغ کی پاکیزگی نصیب فرما دے، زبان میں نرمی پیدا فرما دے، دل میں نرمی پیدا فرما دے یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ، تمام بھلائیاں خیریں جو تیرے محبوب نے مانگی ہے وہ تمام بھلائیاں خیریں ہم سب مانگتے ہیں یا رب العالمین، تمام بھلائی اور خیر کثیر ہم سب کو بھی نصیب فرما یا رب العالمین، ضرور شرور و آفات سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، ہم سب پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ہر روز انشاءاللہ UK ٹائم 8 بجے انشاءاللہ لائیو آئیں گے اور اسپیشل دعا کریں گے اور نہ جانے کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دن 2 بجے UK ٹائم اور پاکستانی ٹائم جو ہے 6 بجے انشاءاللہ ہماری کلاس ہوا کرے گی جس میں بیسک دین کورس چل رہا ہے، اور شام کو انشاءاللہ UK ٹائم انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن جس میں ہم صرف اور صرف اسپیشل دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔